نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ ہندوستان کی سیاسی، سماجی، ثقافتی اور ادبی تاریخ میں حسرت موہانی کی شخصیت کئی اعتبار سے یادگار ہے۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ اتر پردیش کے ضلع اناؤ میں ایک بستی موہان کے نام سے آباد ہے۔ لکھنؤ اور کانپور کے درمیان آباد یہ بستی ہمیشہ علم و فضل کے لیے مشہور رہی ہے۔ یہیں حسرت موہانی 1881 میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید فضل الحسن ہے۔ حسرت کی ابتدائی تعلیم موہان میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ کا رخ کرنا پڑا۔ اس زمانے میں علی گڑھ تعلیم کا ایسا گہوارہ تھا جس کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ ان دنوں علی گڑھ جانا یورپ جانے سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سرکاری ملازمتوں کے لیے یہاں کی صنعت بے حد اہم سمجھی جاتی تھی۔ علی گڑھ کو نئی تعلیم اور نئی روشنی کا مرکز سمجھا جانے لگا تھا۔ ایسے جدید ادارے میں حسرت موہانی شرفائے اودھ کا لباس پہنے اور ساتھ میں اودھ کی پرانی روایت کا پاندان اپنے ہاتھ میں لیے پہنچے تو وہاں کے اسٹوڈنٹس نے انہیں اس لباس میں دیکھ کر خالہ جان کا خطاب دیا، مگر خالہ جان نے اپنے بھانجوں پر بالکل توجہ نہیں دی، اپنے کام کو مشن سمجھا اور محنت و لگن کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ انہوں نے 1903 میں BA مکمل کیا۔ انہوں نے کبھی انگریزی لباس پہنا نہ آخری وقت تک کوئی ولایتی چیز استعمال کی۔ BA کرنے کے بعد انہوں نے ملازمت نہیں کی۔ انہوں نے صحافت کو ذریعہ معاش بنانے کا فیصلہ کیا۔ اردو معلیٰ کے نام سے ماہانہ رسالہ جاری کیا۔ علی گڑھ کے رسل گنج سے جولائی 1903 میں انہوں نے اردو معلیٰ کا پہلا شمارہ پبلش کیا۔ انہوں نے اپنے علمی سفر کا آغاز جرنلزم سے کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں بھی انہوں نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ حسرت موہانی نے ہندوستان کے فریڈم اسٹرگل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ بے حد انقلابی ذہن کے مالک تھے۔ پہلی بار انہوں نے ہی انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تھا۔ انہوں نے ہی پہلی بار احمد آباد میں منعقد ہونے والے کانگریس کے 1921 کے اجلاس میں مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تھی۔ یہی تجویز جواہر لال نہرو نے 1929 میں پیش کی تھی۔ آزادی کے بعد وہ انڈین پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے۔ حق گوئی، بے باکی اور جرأت کی وہ زندہ مثال تھے۔ 1949 سے ان کی صحت
خراب رہنے لگی تھی۔ وفات سے کچھ عرصے پہلے لکھنؤ چلے گئے تھے اور فرنگی محل میں عارضی طور پر قیام کیا تھا۔ کمزوری اور بیماری کی وجہ سے 13 مئی 1951 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں انوار باغ کے فرنگی محل قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ حسرت کی شاعری کا سلسلہ مومن خاں مومن سے ملتا ہے۔ انہوں نے جو زمانہ پایا اس میں تیزی سے دنیا بدل رہی تھی، عالمی سطح پر تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ محمد حسین آزاد اور حالی کے نظریات شعر و ادب نے تصورات شعر کو اثر نو دیکھنے کی طرف مائل کیا۔ سر سید بھی متفکر تھے کہ ادب کے مفاہیم کو اثر نو مرتب کیا جائے۔ نیچرل شاعری کی طرف شعراء کو راغب کیا گیا۔ داغ اور امیر مینائی کے رنگ شاعر کے خلاف رد عمل شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ترقی پسند ادبی تحریک منظر عام پر آئی۔ حسن کے معیار پر نئے سرے سے غور کیا گیا۔ فکر کو مربوط اور مسلسل رکھنے کے لیے نظم کا سہارا لیا گیا۔ نظم پر مباحث ہونے لگے۔ غزل پر گفتگو مدھم پڑ گئی۔ حسن و عشق کی شاعری کے لیے اسکوپ کم پڑ گیا۔ ایسے میں حسرت موہانی اور بعض دیگر شعراء نے غزل کو اپنے اظہار کا محبوب وسیلہ قرار دیا۔ یہ ادبی حوالہ تاریخ میں غزل گوئی کا احیا یا پھر نشأت ثانیہ کہلایا۔ حسرت اس میدان میں اس شان سے داخل ہوئے کہ لوگوں نے انہیں اس ریوائیول کا امام قرار دے دیا۔ تاریخ کے اس موڑ کا صحرا انہی کے سر باندھا گیا۔ اس کا سبب اور کچھ نہیں کہ ان کے مضامین و موضوعات تغزل کے رنگ میں رچے بسے تھے۔ حسرت نے فلسفے کی پیچیدگیوں کو موضوع نہیں بنایا۔ ان کی زندگی کردار اور عمل کا نمونہ تھی۔ بلند خیالی اور معنی آفرینی کی کوششوں سے وہ دور رہے۔ ان کی تمام زندگی انقلابی سرگرمیوں اور دار و رسن کی سخت آزمائشوں میں گھری رہی۔ پھر بھی انہوں نے حسن اور عشق کی رعنائی کو کم نہیں ہونے دیا۔ حسن و عشق سے پیدا ہونے والے جذبات کے چراغ کو مدھم نہیں ہونے دیا۔ شوخی اظہار کو بجھنے نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے ذہن و دل کی دنیا کو نرم کیفیات سے آباد رکھا۔ وہ بنیادی طور پر فلسفہ و افکار کے نہیں بلکہ سچے، کھرے اور معصوم جذبات کے شاعر ہیں۔ انہوں نے اچھی غزل کے 3 اصول بنائے تھے: جذبات عالی، جذبہ نگاری اور واقعہ نگاری۔ ان سے پہلے انسانی معاملات عشق کا محبوب یا تو امرت تھا یا طوائف تھی۔ اپنے پورے وجود کے ساتھ عورت سے عشق کا اظہار یا تو معیوب تھا یا پھر تہذیبی و ثقافتی حوصلے کی کمی کے سبب شعراء کھل کر اس معاملے میں کچھ نہیں کہتے تھے۔ محبوب کو مذکر کے صیغے ہی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ مومن کے یہاں ایک حسن پردہ نشیں کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ کردار مستحکم نہ ہو سکا۔ داغ اور امیر مینائی کے یہاں طوائف کی مصنوعی ناز و ادا غمزہ اور عشوہ ترازیوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن فطری اظہار کی کمی کھٹکتی ہے اور بری طرح کھٹکتی ہے۔ ہماری شعری تاریخ میں حسرت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے طوائفوں سے یہ مقام چھینا، مصنوعی طرز اظہار پر ضرب لگائی، محبوبیت کا مرتبہ اس کے صحیح حقدار کو عطا کیا۔ یعنی انہوں نے متوسط اور شریف گھرانے کی اس عورت کو شاعری میں جگہ دی جو ان کی محبوبہ ہے۔ یہ محبوبہ اپنی حرکات و سکنات سے پہچان لی جاتی ہے۔ یہ باحیا ہے۔ عشق کے اظہار میں اسے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تہذیبی وزاداری کے سبب انکار تو کرتی ہے، لیکن اس طرح کے انکار میں اقرار کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے۔ اب شعر سنیے: دل مایوس کو گرویدہ گفتار کر لینا، وہ ان کا پردہ انکار میں اقرار کر لینا۔ معشوق کے بعد اب حسرت کے عاشق کا حلیہ بھی جان لیتے ہیں۔ وہ عنفوان شباب پر ہے، اس کا لہو گرم ہے، اس میں شدید جنسی جذبات بھی ہیں، لیکن اس میں خاندانی روایات کی وزاداری و شائستگی بھی موجود ہے، سماجی وقار کا رکھ رکھاؤ بھی ہے۔
ناتجربہ کاری کی حیا بھی ہے اور انفعالیت کی معصومیت بھی۔ اس ضمن میں کچھ اشعار میں سناتا چلوں۔ دل میں کیا کیا ہوس دید بڑھائی نہ گئی، دل میں کیا کیا ہوس دید بڑھائی نہ گئی، روبرو ان کے مگر آنکھ اٹھائی نہ گئی۔ ہم سے پوچھا نہ گیا نام و نشاں بھی ان کا، جستجو کی کوئی تمہید اٹھائی نہ گئی۔ دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا، دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ سکھا دی ہیں نرالی شوخیاں کچھ لطف جانا نے، سکھا دی ہیں نرالی شوخیاں کچھ حسن جانا نے، میرے دستے تمنا کی شرارت بڑھتی جاتی ہے۔ سماج میں حسرت موہانی کی شبیہ ایک مجاہد آزادی اور صاحب نسبت صوفی کی تھی۔ ان کی شاعری کا مزاج اور عملی زندگی میں زیادہ مطابقت نظر نہیں آتی۔ دونوں الگ میدان ہیں، لیکن دونوں میں بیک وقت کامیاب ہو جانا مشکل ترین مرحلہ تھا جسے حسرت نے بخوبی سر کر لیا۔ ان کی سیاسی زندگی کے مطالعے سے ہرگز یہ نہیں لگتا کہ وہ تغزل سے بھرپور غزلوں کے شاندار خالق بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا وہ تخلیقی جذبہ جس نے اپنے عہد کے بڑے غزل گویوں میں انہیں بلند مقام پر فائز کیا تھا، 100% مادی عشق پر قائم ہے، مادی عشق پر مبنی ہے۔ ان کو جن اشعار پر شہرت اور مقبولیت ملی ان کی بنیاد عاشقانہ مضامین پر ہے۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اپنی عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ یہ پوری غزل عشق کے مقامی تصورات پر مبنی ہے، اور ہم میں سے کون ہوگا جسے ذرا بھی شعر و ادب اور موسیقی سے دلچسپی ہو اور اس نے غلام علی کی آواز میں یہ غزل نہ سنی ہو، یا پھر جسے ذرا بھی موسیقی اور شعر و ادب سے دلچسپی ہو اور اس نے عابدہ پروین کی آواز میں یہ غزل نہ سنی ہو۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، اللہ ری جس میں یار کی خوبی کے خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام، حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب، دل نے بھی میرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام، دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ اور آخری شعر، شیرینی نسیم ہے سوزو گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام۔ حسرت کا عشق مٹی کی اسی خوشبو میں رچا بسا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ عاشق و معشوق دونوں اسی مٹی کی مہک میں سرشار ہیں جسے ہم اپنے اطراف میں محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی شاعری اپیل کرتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا زمانہ جاگیردارانہ تہذیب کا مظہر ہے۔ اس تہذیب کے مسائل، نزاکتیں، وزاداریاں، پردہ داری اور آداب زندگی کی تمام رونقیں عشق کے تصورات میں رچ بس کر ان کے یہاں چلی آتی ہیں۔ جمال یار کی جیتی جاگتی، دل آویز، رنگین اور متحرک تصویریں انہوں نے پیش کی ہیں۔ یہ رنگ جس طرح ان کے یہاں آیا ہے اس طرح کسی دوسرے شاعر کے یہاں نہیں آ سکا ہے۔ ان کے الفاظ خوشبو اور رنگوں کے امتزاج میں تشکیل پذیر ہوتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شاعری جوان، توانا اور گرم خون کی شاعری ہے۔ ان کی شاعری میں متوسط خاندانوں کی فضا ملتی ہے۔ انہوں نے اپنا اسلوب تو روایتی غزل سے لیا تھا لیکن اس کی فضا تبدیل کر دی۔ حسرت موہانی نے مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، نظمیں، قصائد اور قطعات بھی کہے، لیکن ان کی پہچان بلکہ بنیادی شناخت غزل سے بنی، اس لیے کہ غزل ان کے مزاج اور افتاد طبع سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے۔